اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ برترین آرزو کورس میں ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس کتاب کے ہم دوسرے نمبر درس پہ پہنچے ہیں جو کہ اصل بحث ہے۔ پس منظر جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے کہ عقائد کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے معرفت شناسی، ایپسٹمولوجی جو ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ چونکہ قدیم الایام کے اندر بھی اور معاصر زمانے میں بھی ایسے اسکول آف تھاٹ موجود ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے جو راستے ہیں ان پر مشکوک ہیں، کیونکہ علم جو ہے وہ ہم جیسے آج ہم پڑھیں گے بھی صحیح کہ کتنے راستوں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہر راستے پر ان کا اعتراض ہے، غلطی ہے۔ مثلا حواس کے ذریعے آپ علم حاصل کرتے ہیں، حواس غلطی کرتے ہیں۔ کل آپ کو مثالیں دی تھی، مثلا موٹر وے پہ جاتے ہیں، پہلی دفعہ کوئی بندہ موٹر وے پہ چڑھا ہو پہلے دنوں میں، یا مثلا زندگی میں اس نے کبھی موٹر وے سفر نہیں کیا اور اب وہ موٹر وے کے اوپر سفر کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو دور سے پانی نظر آتا ہے۔ اب وہ کیا سمجھے گا؟ وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ مثلا یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہ تو سمجھے گا کہ ہاں وہاں کوئی بارش ہوئی ہے، وہاں پانی پہنچا ہوا ہے۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھے گی وہ پانی پاس آئے گا ہی نہیں، تو پھر اپنے آپ سے سوال کرے گا کہ یہ پانی تو قریب آ ہی نہیں رہا، پھر اس کو سمجھ میں لگے گا کہ نہیں یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ یا مثلا آپ پانی کے اندر لکڑی کو ڈبو دیتے ہیں، آپ نے تجربہ کیا ہوگا، یہ برتن میں پانی ڈالیں اور لکڑی ڈبوئیں اس کے اندر تو آپ کو ٹیڑھی نظر آئے گی، باہر نکالیں گے وہ سیدھی ہوگی۔ تو اب جب آپ پانی میں لکڑی کو ڈالتے ہیں تو ٹیڑھی لکڑی جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ تو اب یہاں پر سوال وہ اٹھاتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہم تو سمجھ گئے ہیں جن چیزوں کو کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ پھول میرے سامنے ریڈ ہے تو یہ بھی ممکن ہے آنکھوں کا دھوکہ ہو، یہ جو ہے وہ ڈبی بلیک ہے یہ بھی ممکن ہے آنکھوں کا دھوکہ ہو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کسی چیز پہ اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سے پوچھا جائے کہ مثلا یہ ٹیبل جو ہے وہ خاکی ہے، نہیں پتا۔ یہ جو ابا ہے یہ ڈارک بلیو ہے، نہیں پتا۔ کیوں؟ ممکن ہے یہ بھی آنکھوں کا دھوکہ ہو۔ درست ہے؟ پھر عقل کے اندر وہ بھی اسی طرح ہی۔ اب کوئی علم ہونا چاہیے ایسا کہ جو ان سوالوں کا جواب دے سکے، اور اس علم کو ایپسٹمولوجی کہتے ہیں، معرفت شناسی کہتے ہیں۔ تو عقائد کی دنیا میں اترنے سے پہلے جب تک آپ یہ والا مرحلہ طے نہیں کریں گے تو آپ اپنے جوان کو خدا کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ نے خدا کو ثابت کرنا ہے عقل سے، اور عقل کے اوپر وہ اعتماد کرتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے عقل تو غلطی کرتی ہے۔ سقراط نے ایک بات کی، افلاطون نے آگے رد کر دی، افلاطون نے ایک بات کی، ارسطو نے رد کر دی، ارسطو نے ایک بات کی، ملا صدرہ نے آگے رد کر دی، ملا صدرہ نے بات کی، علامہ طباطبائی نے آگے رد کر دی۔ خوب عقلی دلیلیں تو دے رہے تھے وہ، تو کیا پتا جو دلیل آپ مجھے دے رہے ہیں خدا کے اوپر وہ بھی کل رد ہو جائے، تو خدا کیسے ثابت کریں گے آپ؟ درست ہے؟ یہاں پھر ضرورت ہوتی ہے کہ معرفت شناسی ہو، ایپسٹمولوجی ہو، جوانوں کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں ان کا یہ جواب آپ پہلے دے دیں، پھر جب وہ ورود کرے گا خدا کے اس بات کے اندر تو اس کو جو ہے اس کو مضبوطی سے لے گا اور پھر اس پر شک نہیں کرے گا۔ یہ منطقی طور پر ایک مقدم ہے معرفت شناسی، فلسفے سے بھی اور عقائد سے بھی، کہ اس بحث میں ابھی نہیں جا رہا، اپنے فلسفے کے درسوں میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر اتنا کافی ہے اس مسئلے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ خوب، اب اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا ہمارے لیے کہ معرفت شناسی ضروری ہے، ایپسٹمولوجی ضروری ہے۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں ایپسٹمولوجی میں، معرفت شناسی کے اندر۔ اب ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، جیسے فزکس ہے وہ میٹر اور انرجی سے بحث کرتی ہے، درست ہے؟ آپ مثلا ریاضی لے لیں تو وہ
आदात से बहस करती है, ह्यूमैनिटीज ले लें तो वो इंसान से बहस करती है। इसी तरीके से एपिस्टेमोलॉजी जो है, मार्फत शनासी या नजरिया इल्म, इसका मौजू फिर क्या होगा? जो मैंने इसकी अहमियत और ज़रूरत में मतालिब बयान किए उससे वाज़ेह हो जाता है कि इसका मौजू इल्म है। इसमें चंद सवालों का जवाब दिया जाएगा। इल्म क्या है, इल्म तक पहुंचने के रास्ते कौन कौन से हैं, और उन रास्तों के अंदर जो अदम एतमादी पाई जाती है या गलतियां पाई जाती हैं उनके जवाब की नोयत क्या है। ये सारी मबाहिस जो हैं वो मार्फत शनासी के अंदर जो है वो की जाती हैं। इस कोर्स के अंदर एक खासियत ये मौजूद है कि मार्फत शनासी की फ़कत उन मबाहिस का तज़करा किया गया है कि जो हमारे सवालों के साथ या एतराज़ात के साथ जिनका ताल्लुक है। ज़्यादा गहराई में नहीं गए इसके अंदर, बहुत तफसील से मतालिब को बयान नहीं किया गया, क्योंकि ये कोर्स जो लिखा गया है वो मैट्रिक और एफ ए लेवल ईरानी सतह के मुताबिक। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि एक मुसीबत हमारी ये है कि ईरान जितना भी सलीस तौर पर जो सिलेबस तदवीन कर दे हमारे पाकिस्तान में, वो हमारे इंजीनियरों से भी ऊपर होता है, हमारे डॉक्टरों से भी ऊपर होता है। यानी ये तजर्बा करने के बाद मैं बयान कर रहा हूँ। यानी मैंने कई जो है वो लोगों के साथ इस कोर्स के ऊपर डिस्कशन करने के बाद देखा कि वो नहीं समझते मतलब को। हालांकि ये कोर्स वहाँ के मैट्रिक एफ ए लेवल के लड़कों के लिए जो है, लड़के लड़कियों के लिए लिखा गया है। उसके बाद फिर तरह विलायत यूनिवर्सिटी वालों के लिए। बहरहाल, और उर्दू में बार बार इस मतालिब को बयान करने का फ़लसफ़ा भी यही है कि कानों में जितना ज़्यादा ये मतालिब पहुँचेंगे, अगरचे समझ ना भी आएँ, तो आहिस्ता आहिस्ता माहौल बनेगा और जवान जो है। और मेरा एक आदत यही है, जिस तरह अभी आपने देखा है पिछले दर्स में मैंने एतराज़ात ज़्यादा उठाता हूँ, जवाब कम देता हूँ। बाज़ दोस्त मुखालफत करते हैं इस चीज़ की कि इससे तो गुमराही फैलेगी, जवान जो है वो पहले गुमराह नहीं है, आपकी बातें सुन के गुमराह होगा। तो मैंने कहा कि अब इन जवानों को बेदार करने के लिए हमारे पास इसके अलावा कोई हरबा नहीं है। यानी पहले उसको बताओ कि दलदल में फंसे हुए हो या फंसने जा रहे हो। दलदल का जब वो थोड़ा सा एहसास कर लेगा तो फिर इन मबाहिस में आएगा, वरना आप डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दें, वो सर खुजली करने लग जाएगा, पता नहीं किन मबाहिस में बिठा दिया, ये इल्म हो, फलाना हो, इल्म उसूली हो, इल्म उजूरी, तसव्वुर, तस्दीक, ये क्या बला का नाम है। मैं तो आया था यहाँ पे शहीद मुतहरी पढ़ने के लिए, ये क्या पढ़ाना शुरू कर दिया उसमें। तो ये मसाइल फिर हमारे साथ जो है ना वो इस तरीके से होते हैं। और हमारा खूब अब यहाँ पर इल्म की तारीफ वाज़ेह है, उसके अंदर भी हम नहीं जाते ज़्यादा। उसकी पेचीदगियाँ जो हैं फ़लसफ़ियाना, वो हर कोई बंदा जानता है इल्म क्या चीज़ है। पहले आप मुझे नहीं जानते थे, मुझे देखने के बाद आपको इल्म हो गया कि एक इस तरह की हकीकत भी मौजूद है। वही जो तब्दीली एक चीज़ के साथ आमना सामना होने के बाद एक तब्दीली जो आपके अंदर पैदा होती है, उसको इल्म कहते हैं। बस इस हद तक इन्होंने तारीफ़ की है, इससे ज़्यादा नहीं की, और हम भी इससे ऊपर इसको बयान नहीं करते। मतलब यहाँ पर इस तरीके से बयान फरमाते हैं, जब हम पहली बार किसी चीज़ को देखते हैं या कोई आवाज़ सुनते हैं या रियाजी की किसी मुसावात को दरियाफ्त करते हैं, तो इस चीज़ की निस्बत हमें अपने अंदर एक हालत का एहसास होता है जो इससे पहले मौजूद नहीं थी। इस हालत को इल्म और आगाही कहते हैं। वही आप किसी आवाज़ से आशना नहीं थे, आपको उस आवाज़ सुनी आपने, आपको उसका इल्म हो गया। ये जो आपके अंदर एक नई जदीद हालत ईजाद हुई है, ये इल्म है। मंतिक के अंदर क्या है इसकी तारीफ? मसलन हुजूरुल मालूम इंदल आलिम, मालूम का आलिम के पास हाजिर होना। के अर्ज किया कि यहाँ वो एकेडमिक बहसें नहीं करनी, इतना काफ़ी है। अब इसके बाद जो एक बहस होती है वो ये बहस है, आप ये कहें कि शायद हमारा दर्स इसी के ऊपर ही ख़त्म हो जाए, लेकिन बहुत असासी तरीन मतलब है, इसकी तरफ तवज्जो ज़रूर कीजिएगा। जवानों के साथ अगर आपका सामना होता है और इस किस्म का अगर सवाल कर दे, एक जुमले में उसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन उसको खोलने के लिए थोड़ा मुकद्दमात की ज़रूरत है। इल्म जो हमें हासिल होता है, हम अपनी ज़िंदगी में अगर उसको तहलील करना शुरू करें तो विजदानी तौर पर हम उसके अंदर एहसास कर रहे हैं कि दो किस्म के इल्म हैं, एक इल्म नहीं है। आप दोस्तों ने चूंकि इन मबाहिस को पढ़ा हुआ है, चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है, इस वजह से मैं इसको थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूं, मुमकिन है तकरार हो आपके लिए, लेकिन यहां ये वो वाली बहस है कि यूनिवर्सिटी के जवानों के साथ, खाहरान जो यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई थी उनके साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद नतीजा ये निकलता था कि
ان کو سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ یہ بحث کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تجربہ کرتے ہیں اور ہمارے سننے والے بھی حتماً اس کو ذرا دیکھیں گے. ایک مرتبہ ہے آپ کو دانت میں درد ہوتا ہے، خود آپ کے دانت میں کیڑا لگا ہوا ہے، آپ میٹھا کھاتے ہیں. میٹھا کھانے کے بعد آپ کو شدت کے ساتھ درد ہوتا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ مجھے درد ہو رہا ہے. ایک مرتبہ آپ کیا ہے، ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کے درد کے بارے میں جانتا ہے. اب آپ خود بتائیں کہ ان دو علم کے درمیان فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے. جس بندے کو درد ہو رہا ہے وہ اپنے وجود سے اس کو درد کر رہا ہے، اس کا پورا تن بدن لرزا ہوا ہے، اس کا علم جو ہے اس کی نوعیت فرق کرتی ہے. لیکن ڈاکٹر فقط ایک مفہوم کے اعتبار سے جانتا ہے، یعنی مریض نے جا کر اس کے لیے وضاحت کی ہے کہ یوں کر کے میرے درد ہو رہا ہے اور اس طریقے سے ہوا، تو ڈاکٹر درد کا مفہوم جانتا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو درد ہو رہا ہے، لیکن درد کی علم کی جو نوعیت ہے ڈاکٹر کی فرق کرتی ہے اور انسان جس کو درد ہو رہا ہے وہ فرق کرتی ہے. اصطلاحی زبان میں وہ علم کہ جو آپ کو بغیر کسی واسطے سے حاصل ہوتا ہے، خود آپ کا نفس اس کو درک کرتا ہے، اس کو علم حضوری کہتے ہیں. یعنی ہمارے تمام جو حالات ہیں نفس کے، میری خوشی، میری غمی، میرا بدن میں درد ہونا، یہ جتنے بھی ہمارے حالات نفس ہیں یہ علم حضوری کا ہے کہتے ہیں. اس کو خلاصہ سمجھنے کے لیے یہ ہوتا ہے. میرے اپنے علاوہ جتنا بھی علم ہے وہ سارا حصولی ہے. حصولی کیا ہے؟ یعنی کسی واسطے سے علم حاصل ہونا. واسطہ کیا ہے یہاں پر؟ ذہنی صورت. مثلا آپ ڈاکٹر کو جب وضاحت کرتے ہیں تو درد کا مفہوم اس کے ذہن میں آتا ہے، وہ درد کے مفہوم کے ذریعے وہ علم حاصل کرتا ہے آپ کے درد کا. یا آپ کا میرے بارے میں علم، یا میرا آپ کے بارے میں اس وقت علم، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، علم حاصل کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے اس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ اس سٹائل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علم ہے. کون سا علم ہے؟ علم حصولی. کیوں؟ کیونکہ واسطہ ہے یہاں پر. آپ خود میرے پاس حاضر نہیں ہیں، آپ کا مفہوم میرے پاس حاضر ہے اور اس مفہوم کے تناظر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ علم حصولی. اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے اچھی خاصی، کہ چونکہ پہلی دفعہ جب ان اصطلاحات سے آشنائی ہوتی ہے تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. یہی عرض کیا کہ تجربہ کیا کہ مطالب جو ہیں درست جو ہے متوجہ نہیں ہوتے اس میں. علم حصولی اور علم حضوری کی کیوں بحث کر رہے ہیں ہم یہاں پر؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے جوان کو یہ بتائیں کہ ایک علم حصولی ہے اور ایک علم حضوری ہے؟ یہ اہم ہے. کتاب میں اس کی طرف توجہ نہیں دلائی ہے، کتاب نے فقط علم حصولی اور حضوری کہا ہے. لیکن میں اس کا پس منظر عرض کرتا ہوں تاکہ دلچسپی ایجاد ہو اور پتہ چلے کہ کتنا اہم ہے اس قسم کو بیان کرنا. میں نے کل ہی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کانٹ کے فلسفے میں ایک جو مطلب موجود ہے اس نے تفکیک کی ہے اسی طریقے سے کہ ایک نومن ہوتا ہے اور ایک فینومن. کہ کل میں نے اس کی توضیح دی ہے. نومن کیا ہے؟ یہ شے خارجی، مثلا یہ گلدستہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، اس کو وہ نومن کہتا ہے. اس نومن کے بارے میں جو میرا علم ہے، جو اس کی صورت میرے ذہن میں ہے، اس کو کہتے ہیں فینومن. یہ تفکیک کرنے کے بعد، یہ جدائی کرنے کے بعد کہ ایک نومن ہوتا ہے ایک فینومن ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ میرے ذہن میں فطری طور پر قدرتی طور پر پیدائشی طور پر کچھ اینکیں لگی ہوئی ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ اینکیں لگی ہوئی ہیں، مثلا زمان و مکان کی اینک لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے،
اور کم و کیف کی اینک لگی ہوئی ہے، اس طرح کے مقولات جس کو کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں، کہ وہ میرا فطری علم ہے. ان اینک کے تناظر میں ہی میں نومن کو دیکھتا ہوں. تو اب جب آپ کے آنکھ کے اوپر براؤن کلر کی اینک لگی ہو اور آپ اس کو اتار نہ سکتے ہوں اور آپ خارجی چیز کو دیکھ رہے ہوں کہ وہ براؤن ہے یا ڈارک یا کالی ہے، تو آپ سے اگر پوچھا جائے کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ ایسے ہی ہے، کیا جواب دے گا وہ بندہ؟ میں اینک تو اتار نہیں سکتا، اس اینک کے ذریعے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. اب اس سے ہٹ کر وہ کوئی اور حقیقت ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں، ممکن ایسا ہی ہو، ممکن ایسا نہ ہو. تو یہاں پر ایک جدید شکاکیت ایجاد ہوئی ہے جس کو سکیپٹسزم کہتے ہیں کانٹ کے فلسفے میں. اور یہ کانٹین فلسفہ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں ہماری یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ جگہ پر پولیٹیکل سائنس میں بھی پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ مختلف تھیوریاں جو ہیں اس کی کانٹ کی بیان کی جاتی ہیں، اور جو فلسفی پڑھتے ہیں تو وہ تو پھر خود بخود کانٹ کو ان مباحث کے اندر پڑھتے ہی ہیں ان کو. اس کانٹ کے فلسفے کا رد اور سوفسطائیوں کے فلسفے کا رد فقط ایک جملہ ہے، علم حضوری. یہ اگر یعنی آپ کے فلسفہ اسلامی اور فلسفہ مغربی فلسفہ جو ہے اس کے اندر مین ڈفرنس یہیں پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی مین ڈفرنس یہیں پر آ جاتا ہے. فلسفہ غرب کو علمی حضوری کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ علم حصولی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور علم حصولی چونکہ واسطے کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اس میں غلطی ممکن ہے. جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی تھی، حواس کے ذریعے علم جو ہے وہ علم حصولی ہے، عقل کے ذریعے علم حصولی ہے، چونکہ واسطہ ہے نا، مفہوم کے ذریعے آپ اس کو حاصل کرتے ہیں تو اس میں خطا ممکن ہے. لیکن علم حضوری کے اندر تو اس میں خطا ممکن نہیں ہے. مثلا ایک بندے کو درد ہو رہا ہے دانت کے اندر، تڑپ رہا ہے وہ، اب ایک بندہ کہے آ کر کے نہیں تم ممکن ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں درد نہ ہو رہا ہو، وہ وہیں پہ اس کو ایک لگائے گا کہ میں تڑپ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ مثلا تمہیں درد نہیں ہے، شاید تمہارا وہم ہو اس کے اندر. کہتے میں اپنے وجود کے ساتھ درک کر رہا ہوں کہ درد ہے، اس کے اندر غلطی ممکن نہیں ہے. یہاں اچھا علم حضوری میں پھر نومن فینومن کی تقسیم بھی نہیں ہے. نومن فینومن کی تقسیم علم حصولی کے اندر پائی جاتی ہے. یعنی ایک گلدستہ یہاں ہو، میں اس گلدستے کو حواس کے ذریعے دیکھ کر اس کی صورت ذہن کے اندر لے کر آؤں، تب نومن فینومن بنتا ہے. علم حضوری کے اندر نومن فینومن ہے، نومن ہی میرا فینومن ہے، علم ہے میرا وہ، وہاں کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے. درد اپنے وجود کے ساتھ میرے پاس حاضر ہے اور میں اسی کا علم حاصل کر رہا ہوں، خود نومن میرے پاس حاضر ہے. درست ہے؟ تو اب یہاں پر یہ کہنا کہ ممکن ہے جیسا نظر آ رہا ہے ویسا ہو یا نہ ہو، اصلا آپ اس بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ درد جو ہو رہا ہے ممکن ہے مجھے درد نہ ہو رہا ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ تڑپ رہا ہے وہ درد سے. یہ علم حضوری کی جو تقسیم ہے، علم اصولی حضوری کی، شکاکیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے. اس وجہ سے یہ علم حصولی علم حضوری کی بحث انتہائی اہم ہے. جتنا آپ دوستان ورک کر سکتے ہیں اس کے اوپر، اس کو آسان کرنے کے اندر، آپ مثالیں اس کی جتنی لے سکتے ہیں سمجھانے کے لیے، مناطقہ نے جتنی مثالیں دی ہیں ان کو اکٹھا کریں، اور پھر ایک سطح مثلا ہوتا ہے، مثلا میں اب مدرسوں میں رہ کے ممکن ہے میں ایک جوان کے لیول پہ بات نہ کر سکوں، لیکن ایک بندہ جو جوان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اس کو اگر میں یہ بات سمجھا دوں ان کے استاد کو، تو وہ استاد ممکن ہے کہ اس طرح کی مثالیں گھڑ کے لائے اس کو سمجھانے کے لیے کہ وہ مجھ سے 1000 درجے بہتر اپنے جوان کو سمجھا سکتا ہو. تو لہذا اس اعتبار سے میری بھی توقع یہی ہوتی ہے کہ جوان جو ہیں، جو ان کے اساتذہ مربی ہیں، وہ تھوڑا سا تحمل کریں ان مباحث کا. خشک بحثیں بعض اوقات ہوتی ہیں لیکن بنیادی اور مبانی والی ہوتی ہیں. یہ ان کو اگر استاد سمجھ جائے، اچھے طریقے سے ہضم کر لے اس کو، ممکن ہے کہ پھر یہ جوانوں تک
نوجوانوں تک جو ہے مطلب کو صحیح طریقے سے پہنچا سکے گا اور اپنے بچے کو ویکسینیٹ کر دے گا، اور وہ پھر جو دلدل ہے شبہات و اعتراضات کی اس میں گرنے ہی نہیں دے گا۔ تو یہ مباحث اس طریقے سے کام کرتی ہیں، اگرچہ اس کو مزید بھی کھولا جا سکتا ہے، لیکن آپ دوستوں کے لیے چونکہ تکرار بہت زیادہ ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ اس کو مزید جو ہے وہ وضاحت کروں۔ باقی تجربات انشاءاللہ آپ خود بھی اس کو حاصل کریں گے۔ بس ایک ہمارے پاس علم کی قسم کیا ہو گئی؟ علم حضوری و علم حصولی۔ آپ کا مخاطب حتماً ڈسٹرب ہوگا علم حضوری کو علم حصولی کو سمجھنے میں، کیونکہ بہت سارا مجھے کوئی ایسا گروہ نہیں ملا جس کو میں نے یہ بحث پڑھائی ہو اور وہ کنفیوز نہ ہو، اور مجھے بھی تعجب ہوتا ہے کہ مثلا اتنی سادہ سا مطلب ہے، شاید ہم چونکہ اس بحث میں پلے بڑھے ہیں تو اس وجہ سے آسان لگ رہی ہے، لیکن بہرحال مشکل ہوتا ہے سمجھانا۔ علم حضوری میں دوبارہ چند سطروں میں تکرار کر کے آگے چلتا ہوں۔ علم حضوری یعنی یہ جو میں اپنے حالات کو اپنے وجود سے درک کرتا ہوں، وہ علم حضوری ہے۔ یعنی یہ جو درد ہو رہا ہے نا، مجھے درد ہو رہا ہے جو، اس حالت میں یہ علم حضوری ہے۔ لیکن اگر یہ درد ختم ہو جائے، پھر میرے ذہن میں ایک کنسپٹ ہے نا کہ مجھے اس ٹائم پہ درد ہوا تھا، تو علم حصولی ہے، چونکہ اب معلوم آپ کے پاس حاضر، یعنی وہ جو خود معلوم آپ کے پاس حاضر نہیں ہے بلکہ اس کی تصویر آپ کے پاس حاضر ہے، اس کا کنسپٹ آپ کے پاس حاضر ہے، اس کا تصور آپ کے پاس حاضر ہے۔ یا مثلا آپ کو درد ہو رہا ہے، اس وقت تڑپ رہے ہیں درد سے، اس وقت علم، یہ جو تڑپنا آپ کا درد کا جو احساس ہے، یہ جو آپ کا احساس ہے، یہ علم حضوری ہے۔ لیکن اس درد کا جو مفہوم ابھی بھی آپ کے ذہن کے اندر ہے، وہ علم کیا ہے؟ علم حصولی ہے، جس کو آپ دوسروں تک پھر منتقل بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو انتقال دے رہے ہیں آپ، یہ علم حصولی کا انتقال دے رہے ہیں، یعنی علم حصولی اس کو دے رہے ہیں۔ علم حصولی کا کیا مطلب؟ یعنی علم ایک مفہوم کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے، خود معلوم آپ تک نہیں پہنچتا۔ اس کو پھر سادہ کرنے کے لیے میں پھر تعبیریں جو استعمال کرتا ہوں، بعض اوقات اس میں بھی کنفیوژن ایجاد ہو جاتی ہے کہ مثلا کہا جائے کہ یہ گلدستہ جو ہے میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا، بعض جوان جو کہتے ہیں پاس کیوں نہیں، میرے پاس ہی تو پڑا ہے، تھوڑا سا اور اس کو گود میں رکھ لیں تو پاس آ جائے گا، تو علم حضوری بن جائے گا۔ نہ، یہ چاہے گلدستہ نہیں ہے، میں اپنے اس کے اندر بھی ڈال لوں، قمیض کے اندر بھی ڈال لوں، پھر بھی علم حضوری نہیں بنے گا۔ پاس حاضر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو حقیقت نفس میرا ہے، میری حقیقت ہے، اس کے پاس حاضر، اور وہ مجرد ہے، اور اس کے پاس فقط مجرد چیز ہی حاضر ہوتی ہے۔ درست ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے پاس بھی آ جائیں تو یہ علم حضوری نہیں بنتی ہیں، یعنی وہ خود معلوم حاضر ہو، وہ فقط ہمارے نفس کے حالات ہیں۔ مثلا میں اس وقت پا رہا ہوں، میں ایک اور مثال دیتا ہوں، اس وقت ہم اپنے آپ کے ہونے کو درک کر رہے ہیں، میں ہوں، یہ جو اپنے ہونے کو آپ درک کر رہے ہیں نا کہ میں ہوں، یہ علم حضوری ہے، کیونکہ کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہے۔ لمس کرنے، اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے فلاسفہ کے اندر کہ یہ جو آپ لمس کر کے گرمی کا احساس کرتے ہیں، یہ علم حضوری ہے یا علم حصولی ہے۔ معروف یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ علم حصولی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر بھی واسطہ ہے، ایک واسطے کے ذریعے یہ چیز آپ کو حاصل ہو رہی ہے اور اس کے اندر خطا ممکن، چونکہ حس اس میں واسطہ بن رہی ہے نا۔ لیکن بھارت آیت اللہ یزدان پناہ کا یہاں پر ایک اور نظریہ پایا جاتا ہے، وہ اس کو علم حضوری کی طرف پلٹاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ چونکہ پھر وہ دقت نظر چاہیے ہوتا ہے، اور یہاں پہ میرے خیال میں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آسان مثال اور آسان مصداق اس کے یہی ہیں جو تمام فلاسفہ نے بیان کیے ہیں۔ میرے اپنے نفس، میرے اپنے بارے میں ہونا اور میرا اپنے نفس کے بارے میں جو حالات کے بارے میں علم ہے، وہ علم حضوری ہے۔ میں جب خوش ہوتا ہوں، میں جب غمگین ہوتا ہوں، میں یہ جو اس طرح کے حالات ہیں، یہ حالات اسی وقت جب آپ خوش ہیں، جب خوشی کو درک کر رہے ہیں، جب خوشی ہو رہی ہے درد کی طرح، وہ آپ کا علم حضوری ہے۔ درست؟ اور آپ کو عرض کر دیا کہ علم حضوری کی بحث کیوں ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سرمایہ ہے فلسفہ اسلامی کا، یہ سرمایہ ہے، یعنی علم حضوری جو ہے وہ تمام شکاکیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ کانٹ کا فلسفہ رد ہو جاتا ہے، صوفستائیوں کا فلسفہ رد ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے بعض جو ہیں۔ اچھا ہاں، ابھی ہم نے آگے چل کر پڑھنا ہے ریلیٹیوزم جو ہے، نسبیت گرائی، وہ رد ہو جاتی ہے علم حضوری کے ذریعے۔ مثلا آپ نے حتماً پڑھا ہوگا اس کو
ریلیٹیوزم کیا ہے؟ ریلیٹیوزم میں کہ آپ کی نسبت آپ ٹھیک ہیں، میری نسبت میں خود ٹھیک ہوں، ریالٹی تو ہم تک ہے پہنچی نہیں ہے، نہ ہم ریالٹی تک پہنچ سکتے ہیں. مثلا آپ کو اگر یہاں پر 6 لکھ دیا جائے، میں اس طرف ہوں اور آپ اس طرف ہوں، میں کہوں گا 6 اور وہ کہے گا 9، کون غلط کون ٹھیک ہے؟ دونوں ٹھیک ہے. وہ کہے گا میں ادھر ہوں، کیونکہ وہ اب اس ریلیٹیوزم کا جو پیش فرض یا ازمپشن ہے جو اس کی، وہ کیا ہے؟ ریالٹی تک کما ہیا جیسی ریالٹی ہے اس تک رسائی ممکن نہیں ہے. ہم تشخیص نہیں دے سکتے کہ فی الواقع وہ 6 ہے یا 9 ہے، یہ ازمپشن ہے ان کا پہلے. اب وہ کہتے ہیں چونکہ میرے اعتبار سے یہ 6 ہے پس میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے میرے اعتبار سے چونکہ 9 ہے میں ٹھیک ہوں. لیکن علم حضوری آ کے ریلیٹیوزم کی اصل مبنے کو ہی رد کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ ریالٹی تک رسائی ممکن نہیں ہے. علم حضوری کہتا ہے ممکن ہے، اصل ریالٹی ہی علم حضوری ہے، علم ہے وہ، اصل فرق نہیں ڈال سکتے آپ اس کے اندر. ریلیٹیوزم جڑ سے اکھڑ پھینکتی ہے یہاں پہ. یہ علم حضوری بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے فلسفے کی، جو ایک آپ یوں کہہ لیں جو کیا کہتے ہیں ہم اس میں سوغات جو ہے فلسفے کی، غرب کا مقابلے کے لیے بہت اہم ہے یہ. اور یہی چیز ہم نے سمجھانی ہے اپنے جوانوں کو. یہ اگر ہم نے سمجھا دی تو بہت سارے اعتراضات اور جوابات اس کو آسانی سے دے سکیں گے سوالوں کے. بہرحال میں اس سے زیادہ تکرار نہ کروں آپ کو. اس کے بعد پھر علم حصولی کی بحث شروع ہو جاتی ہے، چونکہ ہمارے اکثر علم حصولی ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ 90% علم یا 95% علم ہمارا علم حصولی ہے. چونکہ ہماری واقعیتیں فقط ہمارا نفس تھوڑی ہے، ہمارے نفس کے حالات تھوڑی ہیں. میرے علاوہ بھی کئی حقیقتیں موجود ہیں، میں ان کو بھی جان رہا ہوں، میں ان کو بھی پہچان رہا ہوں، میں ان تک بھی پہنچ رہا ہوں. تو لہٰذا یہ علم حصولی، میں آپ تک جو میں اب بول رہا ہوں، میں آپ تک آرگو کر رہا ہوں، مطلب میں آپ کو مطالب سمجھا رہا ہوں، یہ علم حصولی ہے. آپ جو ہے وہ جا کر یہی مطالب دوسروں کو بیان کریں، علم حصولی ہے. لہٰذا ہمارا زیادہ سروکار جو ہے وہ علم حصولی کے ساتھ ہے. ہاں اب وہ بحثیں آ جائیں گی علم حصولی میں، پھر اپنے جوان کو کیسے آپ سمجھائیں گے؟ وہ جو اعتراضات میں نے پہلے بیان کیے ہیں، وہ اعتراضات پھر کیسے آپ جواب دیں گے؟ اس کا پھر بحث آگے شروع ہو جاتی ہے. علم حصولی کی اقسام بیان کریں گے، اس میں بدیہی و نظری کی بحث ہے. یہ بہت خوبصورت ہے، اور علم حصولی کے اندر کس طرح ہم جواب دیں گے ان اعتراضات کا، یہ بدیہی و نظری میں پوشیدہ ہے. کہ اس کو پھر انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں. میرے خیال میں کفایت کرتا ہے یہاں پہ. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.